ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے وہ اپنے بندوں کو اپنی بات سمجھانا چاہتا ہے، اور وہ اپنی بات اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، وہ بات اپنے بندوں کو اپنی کتابوں کے ذریعے سمجھاتا ہے، اور وہ اپنی بات اپنے بندوں کو مثالوں کے ذریعے بھی سمجھاتا ہے۔ مثال سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، مثال سے کوئی چیز واضح ہوتی ہے۔ مثلا آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا شیر آدمی ہے، تو آپ یہ ثابت نہیں کرتے کہ فی الواقع اس کی 4 ٹانگیں ہیں اور اس کی 1 دم ہے، بلکہ آپ یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ بہادری میں شیر کی طرح ہے، یعنی آپ اس کی بہادری کو واضح کرتے ہیں، آپ اس کو یعنی جسمانی طور پر ثابت نہیں کرتے کہ وہ شیر ہے۔ آپ کہتے ہیں اس کا چہرہ تو 14ویں کے چاند کی طرح ہے، وہ 14ویں کے چاند کی طرح آسمان پر لٹکا ہوا تو نہیں ہوتا، دراصل آپ اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تبھی مثال دیتے ہیں کہ وہ 14ویں کے چاند کی طرح ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی مثالوں کے ذریعے اپنی باتوں کی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دراصل کیا کہنا چاہتا ہے، لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے، کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مثالیں پیش کرتا ہے، کیسے مثالیں دے کر تمہیں سمجھاتا ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ کتنا پیار ہے اس کو، ہر لحاظ سے وہ تمہیں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال شجرہ طیبہ جیسی ہے، کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے۔ کلمہ طیبہ پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ وہی ہے، وہ جو پہلی دوسری جماعت میں پہلا کلمہ طیب مانا پاک، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اصلاً وہی کلمہ طیبہ یہاں مراد۔ لیکن اس کو کچھ مفسرین نے مرد مومن سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مومن کلمہ طیبہ کی تفسیر ہوتا ہے، تصویر ہوتا ہے۔ مومن کلمہ طیبہ کس طرح کے انسان بنانا چاہتا ہے، مومن اس کی حقیقی تصویر ہوتا ہے، اس کی تفسیر ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے دراصل یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اس کا ذکر چھیڑا اور اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ شجرہ طیبہ کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تمہارا علم کیا کہتا ہے، تمہارا نالج کیا کہتا ہے؟ تو سارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پاس ادب کا خیال رکھتے ہوئے خاموش رہے اور کوئی بھی نہیں بولا۔ پھر آپ نے خود فرمایا کہ شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت جو ہے یہ شجرہ طیبہ ہے، پاکیزہ درخت ہے۔ چلو لوگوں نے سن لیا، پھر مجلس برخاست ہو گئی۔ جب مجلس برخاست ہو گئی تو لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ جب وہ گھروں کی طرف لوٹنے لگے تو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے 2 باپ بیٹا بھی تھے، اور یہ کوئی اور نہیں تھے، ایک حضرت عمر تھے اور دوسرے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ کی چھوٹی سی عمر تھی۔ انہوں نے کہا ابا، یہ جو اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے نا، آپ نے سنا تھا اور پھر آپ نے خود جواب دے دیا۔ ہاں بیٹے سنا تھا، تو پھر کیا ہے؟
انہوں نے کہا جو ہی انہوں نے سوال کیا تھا میرے ذہن میں فوراً آیا جب انہوں نے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کلمہ شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے، تو میرے ذہن میں فوراً آ گیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت۔ اور پھر بتایا کیوں نہیں اللہ کے بندے وہاں؟ کہتے ہیں بتایا اس لیے نہیں کہ اس مجلس میں آپ بھی تشریف رکھتے تھے، صدیق اکبر بھی تشریف رکھتے تھے، اتنے بڑے بڑے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، میں کیسے بتاتا؟ لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ عبداللہ اگر اس وقت تم یہ بات کہہ دیتے تو میرے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے یہ بات بہتر ہوتی، کیونکہ آپ وہ بات آپ کے ذہن میں آئی جو بات خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وہ بات آپ کے ذہن میں آئی جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنی تھی، وہ بات آپ کے ذہن میں آئی، یہ میرے لیے یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے دوستو کھجور کا درخت، کھجور کے درخت کی کیا خوبی ہے؟ دوسرے درختوں سے بالکل ممتاز، مومن دوسرے لوگوں سے بالکل ممتاز ہوتا ہے۔ علیحدہ جس طرح کھجور کا درخت نظر آتا ہے، مومن بھی دوسرے لوگوں سے اس طرح بالکل علیحدہ و منفرد نظر آتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ کہتے یہ ہیں کہ کھجور کا درخت جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے ہوتا ہے، جتنا اوپر ہوتا ہے اتنا نیچے ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت محکم ہوتا ہے، تیز چلنے والی آندھیاں بھی اس کو کچھ نہیں بگاڑتی۔ تو بندہ مومن بھی اس طرح ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں بھی آتی رہتی ہیں، اس کے اوپر آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں، اس کو خوشیاں بھی ملتی رہتی ہیں، اس کو غم بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن یہ کھجور کے درخت کی طرح اپنی بنیادوں پر، اپنی ان جڑوں کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ ہے۔ اور کھجور کے درخت کی ایک خوبی یہ بھی ہے، بلکہ ہر درخت کی خوبی یہ بھی ہے کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو وہاں سکون ملتا ہے، ان کو وہاں راحت ملتی ہے۔ بندہ مومن کی مثال بھی اس طرح ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ یہ شجرہ طیبہ ہے۔ لوگ کھجور کا درخت چونکہ اوپر ہوتا ہے، نیچے سے پتھر پھینکتے ہیں اور اس کے پھل گرتے ہیں، یہ لوگ پتھر مارتے ہیں لیکن وہ پھل گراتا ہے۔ بندہ مومن کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں، لوگ ان کے ساتھیوں کو اتنا پیٹتے ہیں کہ ان کی کھال ادھڑ جاتی ہے، لوگ ان کے جسم کے اوپر انگارے بجھا دیتے ہیں، لوگ ان کے سینوں کے اوپر پتھر رکھتے ہیں، لیکن بندہ مومن رات کو اٹھ کر ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ شجرہ طیبہ ہے جی، اس کی مثال دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، مومن کی مثال کلمہ طیبہ کی مثال مومن، اور کلمہ طیبہ کیا ہے کہ شجرۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مثالیں دیتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے ان لوگوں کی جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ انہوں نے ایک دانہ بویا، دانے سے ایک پودا نکلا، اور پودے کے اوپر پھر ایک سنبلہ، ایک سٹا، اس کے اندر کتنے 100 دانے ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ 100 دانے ہوں۔ ہاں جی، چین والوں نے کہا کہ ہماری پیداوار تو اتنی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ اتنی کیسے ہو گئی؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یہ تو تم نے خود بتایا ہے، ہو سکتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ابھی ٹیکنالوجی راستے میں پڑی ہوئی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی ایک کے بدلے میں 700 نہیں ملتے، کبھی 700 کروڑ بھی مل جاتے ہیں، کبھی 700 ارب بھی مل جاتے ہیں۔ ہے جی، والذین مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی مرضات کو، اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر ہو، فاصابہ وابل فآتت اکلھا ضعفین، اگر اس کے اوپر بارش گرے تو وہ اپنے پھلوں کو دوگنا کر دیتا ہے۔ فإن لم يصبها وابل فطل،
اگر بارش نہ بھی ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی پھوار ہو تب بھی وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ مومن کی مثال تو اس طرح ہے جی، اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے۔ اصلها ثابت، اس کی جڑ جو ہے وہ بڑی محکم و مضبوط ہوتی ہے۔ جس طرح کی مصیبتیں آئیں اور جس طرح کے امتحان آئیں، مومن اپنے حال کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے۔ اور وہ فروہا فی السماء، اور اس کی شاخیں جو آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور زمین و آسمان کہ چونکہ ہم آہنگ ہوتا ہے مومن، اس لیے زمین بھی اس کے جڑوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے اور ان کو بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ اور آسمان کی فضائیں اور آسمان کی ہوائیں بھی چونکہ ان کے ہم آہنگ ہوتا ہے، ہم آواز ہوتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی بندی ہے، اللہ کی غلام ہے، اور مومن بھی اللہ کا غلام ہوتا ہے۔ اس لیے ساری مخلوق اس کے ہم نوا ہوتی ہے، ہم ساز ہوتی ہے، اس کی ہم آواز ہوتی ہے، اس کی معاون ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ توتی اکلہا کل حین، ہر وقت وہ اپنے کھانے والوں کو کل حین، ہر وقت کیا دیتا رہتا ہے؟ پھل دیتا رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے مالک کے حکم سے وہ ہر وقت جو ہے لوگوں کو پھل دیتا رہتا ہے۔ بندہ مومن بھی ہر وقت انسانوں کے لیے فائدہ ہی دیتا رہتا ہے، سکون ہی دیتا رہتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ پاک نے فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے۔ کیوں مثالیں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتذکرون، شاید کہ ان کو کوئی بات سمجھ آ جائے، شاید یہ بات سمجھ آ جائے، شاید یہ نصیحت حاصل کریں، شاید یہ اپنی زندگی کو بدل لیں۔ میرے عزیز دوستو، عمل کی بنیاد سمجھ سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک آپ بات کو سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے اوپر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں، ہم بھی تو سمجھنا کچھ چاہتے ہیں نا۔ ایک ہے قرآن کا پڑھنا، ایک ہے قرآن کا سمجھنا۔ اصل چیز سمجھنا ہے، پڑھنا اگرچہ اس سے پہلی چیز ہے، لیکن پڑھیں گے تو سمجھیں گے، لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، آپ اس کے اوپر عمل کیا کریں گے؟ ہاں جی، اس نے کیا کہا ہے، اللہ نے آپ سے کیا کہا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، جب آپ کی سمجھ آئے گی تب آپ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں، ایک مجلس میں لوگ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر کا مجلس تھی، ذکر کی محفل تھی، ذکر کا حلقہ تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری محفل لگی ہوئی تھی، قرآن کو سمجھانے کی محفل، قرآن کی تعلیم دینے کی محفل۔ تو آپ نے ترجیح دی واضح طور پر کہ اس محفل سے یہ محفل اچھی ہے، ذکر کی محفل سے قرآن کے علم کی محفل اچھی ہے، اگرچہ دونوں محفلیں اچھی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اس کے بغیر نہ ایمان ہے، اس کے بغیر نہ اسلام ہے، اس کے بغیر نہ تقویٰ ہے، اس کے بغیر نہ دانش مندی، عقل مندی ہے۔ سب کچھ اس کتاب کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخر اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی